اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اسی اہل سنت و جماعت سیدہ دے درد غلام ساڈا ہمیشہ واسطے سن لو کہ ساڈا پہلا جمعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ جمعہ دا ٹائم ہوندا لمیٹڈ تو میں بہت سارے وسیع مضمون نو اپنے تھوڑے وقت اندر سمیٹن دی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حقائق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیو، اللہ دا ارادہ اے یہ کہ اللہ تعالیٰ تواڈے تو ہر پلیدی دور کر دے ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تانوں انج پاک کر دے وے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ بولو جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ ویطہرکم تطہیرا۔ ہن سوال اے وے اللہ فرماندا ہے کہ اللہ دا ارادہ ہے، اللہ دا ارادہ ہے۔ سوال اے وے کہ اللہ جڑے کام دا ارادہ کرے او ہو جاندا ہے یا رہ جاندا ہے؟ اللہ ارادہ کردا ہے کہ اس سورج چاڑنا ہے، کوئی اور الہ ہے اللہ دے مقابلے جڑا آکھے میں نہیں چاڑنا؟ اللہ فرماندا نا کائنات وچ اگر دو الہ ہوندے تے پھر کائنات دا نظام فساد پذیر ہو جاندا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہور الہ اللہ دے علاوہ کوئی ہوندا تے کائنات دا نظام درم برم ہو جاندا۔ اللہ دے علاوہ کوئی الہ کائنات وچ نہیں تے ایک نے آکھنا میں سورج چاڑنا، دوجے آکھنا میں میہ پانا، آج تو لڑائی ہو گئی۔ بولو تو صحیح، لڑائی ہو گئی۔ تو اللہ دے مقابلے چونکہ اللہ ہے کوئی نہیں، اللہ دے مقابلے چ الہ ہے کوئی نہیں تو لڑائی کوئی نہیں۔ اللہ جڑے کام دا ارادہ کرے وہ کام ہو جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت، اے اہل بیت نبوت، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیو، اللہ دا ارادہ ہے یہ کہ تواڈے تو ہر پلیدی دور کر دے اور تانوں انج پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ یا اللہ تیرا ارادہ رہ نہیں جاندا، تیرا ارادہ ہو جاندا ہے، چونکہ تیرے قرآن وچ لکھیا ہے نا فعال لما یرید، اللہ جڑے کام دا ارادہ کردا ہے وہ فعال ہے، وہ کام رہ نہیں جاندا، کام ہو جاندا ہے۔ تو یا اللہ ہن فیصلہ کیے، فرمایا ترجمہ انج کر لو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا نبی دے گھر والیو ہن صرف ارادہ نہیں بلکہ رب نے مصطفیٰ تیرے گھر والوں نو پاک کر چھڈیا ہے۔ تیرے گھر والوں نو پاک کر دیتا ہے، جڑے نبوت دے کرانے والے نے رب نے انہاں نو پاک کر دیتا ہے۔ اور کیویں پاک کیتا ہے؟ فرمایا ویطہرکم تطہیرا۔ پاکی دی آخری منزل بھی انہاں نو مل گئی جنہاں دا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے۔ انج پاک کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ بولو جویں پاک کرن دا، اونچی بولو جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق مصطفیٰ اسیر گیسو مصطفیٰ حضرت سیدنا اعلی حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کمال ترجمانی کی تھی۔ اس آیت کریمہ دی تلاوت کر دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمانی کر دے آندے نے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ کنا
انہاں دی پاکی دا اللہ بیان کردا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے اللہ انہاں دی پاکی دی گل کردا ہے پیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے نبی دے گھر والےو اللہ نے تواڈے تو ساریاں پلیدیاں دور کر دتیاں نے رجس دور کر دیتے نے نجاستاں دور کر دتیاں نے ناپاکیاں دور کر دتیاں نے تانوں رب نے انج پاک کر دیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان سب مل کے پڑھیے ان کی پاکی پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت پڑھیے آیت تطہیر سے ظاہر آیت تطہیر سے ظاہر کچھ چہرے بڑے خاموش نے ہے تے ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت تے سیدہ فاطمہ زہرا دا ذکر اللہ دا قرآن بھی کرے سرکار خود کرن تے اسی اس گھرانے دا ذکر نہ کریے تو اور کرے گا کون یہی ساڑیاں سستیاں بھی 2 نمبر لوگ اگے آگے اسی پیچھے رہ گئے اس معاملے وچ لیکن اللہ دا فضل ہے کہ اسی جاگ رہے ہیں بیدار ہیں اور سانو پتہ ہے کہ ساڈا تعلق سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات والا استدا صفات نال اللہ فرماندا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدوں آپ دی ولادت باسعادت دا وقت آیا قریب اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ جدوں چند 2 ٹکڑے ہون دی گل ہوئی ہے نا ادو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اما جان دے شکم انور وچ آ چکیاں سن جدو چند 2 ٹکڑے کرن دا مطالبہ کافرہ نے کیتا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں کتنے بغیرت لوگ نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو جھٹلاندے نے پے کتنے بے شرم اور بے حیا لوگ نے کہ آج مطالبہ کرتے نے پے کہ اگر نبی اور رسول ہو تو چند 2 ٹکڑے کرو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ماں دے شکم وچ نے روایت اندر آندا ہے جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اما جان دے شکم انور وچوں آواز دے رہی نے اے میری پیاری اما جان اے میری پیاری اما جان اے میری پیاری اما جان کیوں گھبراندے ہو پے انہاں کافراں نے یہ گل کیتی ہے پر اما جان یاد رکھے آجے میرے ابو جان دی مدد کرن والا میرا خدا ہے شکم انور وچوں آواز دے رہی نے یہ آپ دی بہت بڑی کرامت ہے آپ اس ویلے بولیاں نے جس ویلے بچہ کوئی نہیں بولدا اپنی ماں دے شکم انور دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی نالے گواہی دے رہی نے نالے اپنی ماں نو تسلی دے رہی نے اے میری پیاری اما جان بالکل فکر نہ کرے آجے میرے رب نے میرے بابا جان نو کلیا نہیں چھڑنا کی ہویا جے کافراں نے مطالبہ کر دیتا ہے اما جان بالکل فکر نہ کرے آجے میرا اللہ میرے ابو جان دا مددگار اور جدوں ولادت باسعادت ہوئی ہے کوئی دائی دا انتظام نہیں جنیاں عورتاں دائیاں پڑھنے واسطے آنیاں سڑنا سہیلیاں حضرت سیدہ خدیجہ دیاں انہاں وچوں کوئی بھی نہیں آئی انہاں کہا تو او دے نال نکاح کیتا ہے جڑا یتیم ہے جدے کول مال اسباب کوئی نہیں قریش دے بڑے بڑے نوجوان تو چھڑ دیتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا تہاڈی طرفوں یہ گل ہے تساں نہیں آنا نہ آؤ
رب نے غیب وچوں بندوبست کیتا ہے. حضرت سیدہ حوا نو بھیجیا رب نے دائی بننے واسطے. اچھی بولو نا سبحان اللہ. حضرت سیدہ آسیہ نو کلیا دائی بننے واسطے. حضرت سیدہ کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ آئیاں دائی بننے واسطے. حضرت سیدہ ہاجرہ آئیاں دائی بننے واسطے. تے دائیاں دستیاں نے کہ جس ویلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات تے تشریف لے آئیاں صرف کمرہ ہی نہیں بکا نور بڑھیا بلکہ مشرق تو لے کے مغرب تک ہر طرف سیدہ فاطمہ دی نورانیت دا چانن ہو گیا. ہر پاسے چانن ہی چانن ہو گیا. تے جے تی جمے تے شان ہے. تی جمے تے نا شان ہے. تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے ویکھیا کنا مقام سے نہیں ہوتا. اس کو ذرا جگانا ہے جی. ہاں جاگو ذرا. کتنا مقام ہے اس وقت نورانیت کا. پیدا ہوئیاں تو کی شان ہے. ہر پاسے چانن ہی چانن. ہر پاسے چانن ہی چانن. اور کائنات کے اندر شور مچیا کہ اج او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگر دا ٹکڑا کائنات تے آیا ہے. جیڑا راضی ہوئے تے اللہ راضی ہے. جیڑا ناراض ہوئے تے اللہ ناراض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا کہ فاطمہ راضی تے رب راضی. تے جس تے سیدہ فاطمہ ناراض نے اس تے رب ناراض ہے. ہن سوچن والی گل اے وے یزیدیاں نے ظلم کیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال اور آپ دے خانوادے دے نال. کیا سیدہ فاطمہ خوش نے؟ بولو بولو بھائی. کیا سیدہ فاطمہ خوش نے؟ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی خوش نہیں تے رب خوش ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے دسیا ہے. فرمایا کائنات والیو فاطمہ دی رضا وچ رب دی رضا ہے اور فاطمہ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دی تیاری کی تھی. جدوں شادی کر دیتی ہے رب العالمین نے آپ نو صاحب اولاد فرمایا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اندر تشریف لے آئے نے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کائنات تشریف لے آئے نے. حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کائنات تشریف لے آئے نے. بچپن دے اندر آپ دا وصال ہو گیا ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اے میری بیٹیا فاطمہ الا تردینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ تینوں ساری جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے. اچھی بولو. کیا تو اس گل تے راضی نہیں تینوں ساری جنتی عورتاں دی بولو ساری جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے. کوئی تھوڑا جا شان ہے؟ بولو کوئی تھوڑا جا شان ہے؟ پوچھیا ابا جی حضرت مریم کدھر گئیاں؟ فرمایا وہ اپنے دور دیاں عورتاں وچ بہترین سن. تو ساری کائنات دیاں عورتاں وچ بہترین. ساری کائنات دیاں عورتاں وچ بہترین. ائمہ کرام فرماندے نے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیا دے برابر کسی نو قرار نہیں دے سکتے. کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جنوں آکھیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیا دے برابر ہے. کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والیو فاطمہ تو بیٹا تو منی من آگدا بنی. فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے. جن نے انہوں ناراض کیتا ہے انہیں مینوں ناراض کیتا ہے. جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے برابر کائنات دے اندر کوئی بھی نہیں تے سرکار دے جسم دے ٹکڑے دے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اے باغ نبی کی بہار فاطمہ. سب مل کے پڑھیے ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ. اے باغ نبی کی بہار اے باغ نبی کی بہار
فاطمہ ہے باغ نبی کی بہار، فاطمہ ہے شرم و حیادی تاجدار، ہے شرم و حیادی تاجدار، فاطمہ ہے شرم و حیادی تاجدار، اور حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، اے فاطمہ تیرا مقام ہے، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، اور تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار، فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار۔ اے جڑے جوان بیٹھے ہو نا، مسجد دی فضا گونجے، سیدہ کائنات خوش ہو جان، تے جے او خوش ہو گئی اللہ تے اللہ دے رسول خوش ہو جان گے، ٹھیک ہے نا؟ اے روزہ تو انہوں ہی لگا ہے تے لگا میں بھی بے روز نہیں، لگا میں نوں بھی ہے، تے جنہ زور میرا لگتا ہے پہ انہاں تہاڈا نہیں لگتا پیا، تے جے میں بخل نہیں کردا تے تسی ہٹے کٹے پڑے پڑھائے بہترین جوان ہو، تے کوئی عرض نہیں، سجدہ کائنات دی بارگاہ حاضری قبول ہو گئی تے بیڑا پار ہو جانا ہے۔ سب مل کے پڑھیے ذرا، ہے شرم و حیادی تاجدار، فاطمہ ہے شرم و حیادی تاجدار، ہے شرم و حیادی تاجدار، اور چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا فاطمہ، فاطمہ چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار، فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار، فاطمہ ہوتی ہے جب تو یار چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا، چہرہ نبی کا، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار، فاطمہ جدوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم انور تے گھوڑے دوڑائے جا رہے نے، اور سواریاں دیاں سماں نال آپ دے جسم دی توہین کیتی جا رہی ہے۔ سوال کرنا او یزید دے طرفدارو، کیا اس ویلے سیدہ فاطمہ خوش سن یا ناراض سن؟ یقیناً جواب ہے ناراض سن۔ پھر سوچ لیا جے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار، فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار۔ جدوں جناب امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی 6 مہینے دی عمر مبارک حرمل نے تیر مارے آئے، کیا سیدہ فاطمہ خوش سن؟ یقیناً خوش نہیں سن۔ پھر دا رزلٹ ہے فاطمہ دے ناراض ہونا، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض نے۔ جدوں جناب اونو محمد دا بچپنا ہے لڑکپانے انہاں نوں شہید کیتا گیا ہے، ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے نے، یقیناً سیدہ کائنات خوش نہیں سن، ناراض سن۔ پھر چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، ہوتی ہے جب تو بے قرار، فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار،
فاطمہ ہوتی ہے جب تو بےقرار فاطمہ، اور تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی۔ حرم آندے نے بیوی نو عورت دیاں تین مین حیثیتاں نے، پہلا وہ بیٹی ہے، پھر وہ بیوی ہے، پھر وہ ماں ہے۔ سیدہ کائنات تواڈی عزت عظمت تو نثار جاواں، تسی بیٹی امام الانبیاء دیو، بیوی علی المرتضیٰ دیو، ماں سید الشہداء تے حسن مجتبی دی۔ تو ہر میں علی اور ہر میں علی علی، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، اے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ، اے جبریل تیرا پہرے دار۔ آئی تے لالیاں والے بھی آئے نے ساڈے درویش، ماشاءاللہ ہے رونقاں ساڈیاں، کیوں دیوانے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، تو ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، اے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ، اے جبریل تیرا پہرے دار۔ مسلمان بھائیو، حضرت جمی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، میں ایک دن اپنی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو پوچھے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات کے اندر سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے؟ جواب دے دیا نے، سرکار نو سب تو زیادہ پیار اپنی بٹیا فاطمہ دے نال ہے۔ اچھی بولو۔ یا غوث پیار ہوئے بھی کیوں نہ، خود فرمایا نے فاطمہ تو بیدا تو منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ علامہ سیم چشتی رحمت اللہ علیہ خوب ترجمانی کر دیا آندے نے کیڑی عورت وچ کائنات جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی، ہووے او جس دے پتر حسنین جے لال ہووے، تے شوہر جس دا مولا علی ہووے۔ ہے ذوق دے سارے پڑھ لئیے، ہے ذوق دے سارے پڑھ لئیے ماشاءاللہ۔ پڑھیے مل کے ذرا، کیڑی عورت وچ کائنات جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی، ہووے او جس دے پتر حسنین جے لال ہوون، تے شوہر جس دا مولا علی ہووے۔ بوا ایک پاسے نیویں تون کر کے، اجدی لنگی فرشتیاں گلی ہووے، سائم او دی ریس کوئی کی کر سکدا،
محمدی گود چ پلی ہووے ڈبلنگ نہ کر ویسے آواز لکھو نواں ڈرامہ نہ کر سائیں مودی ریس کی کوئی کر سکدا جیڑی محمد دی گود چ پلی ہووے اج ویندے ہو نا دنیا تے کوئی پیراں دا پتر آئے تے کی آندے ہو نور نظر ساڈیاں پیراں دا تے سیدہ فاطمہ نور نظر نبیاں دے پیر دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نور نظر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام آپ دا بڑا مقام ہے آپ دا بڑا شان ہے آپ نے اللہ نے بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے لیکن اونا کو نسبت ایک کنیا نسبتان ہے ایک کی نسبت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے اور کوئی نسبت نہیں ہونا کوئی صرف ایک کو نسبت ہے کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کل 3 نسبتان ہیں کنیا نسبتہ 3 پہلی نسبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی نے دوجی نسبت کی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی بیوی نے تیجی نسبت کی ہے مولا حسن تے حسین دی اماں جان نے اچھی بولو نا سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھا بولیے سبحان اللہ علامہ اقبال قلندر لاہوری ترجمان حقیقت شاعر مشرق کشتہ عشق مصطفیٰ جنہ نے اپنی زندگی وچ 1 کروڑ تو زیادہ وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کیتا ہے تے اے درود پڑھدے پڑھدے کی معلومت بن گئے تے تھے جنہیں درود دے مخالف وہ سارے کی معلومت بنے ہوئے حکیم الامت نیم حکیم خطرہ جان پوری امت واسطے خطرہ جان تو جیڑا اوریجنل حکیم الامت ہے سبحان اللہ ہائے ہائے جنہ کو کسی نے آگے پوچھا سٹوڈنٹ سی کالج دا انہیں آگے پوچھا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو غیب ہے سی کہ نہیں علم غیب ہے سی کہ نہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمان لگے جس نبی کی امت کے بچوں کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ ان کے نبی پہ اللہ نے رحمت کے اور علم کے دروازے کھول دیے ہوئے ہیں وہ کیا علم حاصل کریں گے یہ لوگ نے حکیم الامت جڑے سرکار دے بوئے دا نوکر بنا دے نے تے جڑے دور کرنا وہ نیم حکیم ہو سکتے ہیں حکیم الامت نہیں ہو سکتے سنو علامہ دا ترجمہ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی فرماندے نے پے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والی ایک نسبت حضرت مریم کو لے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی کو 3 نسبتاں جڑیاں اللہ نے عطا کیتیاں نے انہاں وچوں پہلی نسبت اے فردے نے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین فرماندے نے پہلی نسبت جناب زہرا دیے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نظر نے نور چشمے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ دی ٹھنڈک نے اکھ دا نور نے او رحمت للعالمین جڑے پہلیاں دے بھی امام نے جڑے بعد والیاں دے بھی امام نے فرماندے نے تجھی نسبت دے بانوے تاج دار عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مرتضی مشکل کشا شیر دوجی نسبت ہے بانوے بانو آندے نے بیوی نو بانوے
تاجدار حل عطا، اے علی المرتضی جڑے تاجدار حل عطا نے، انہاں دے گھر والی نے، انہاں دی اہلیہ نے، انہاں دی بیوی نے، انہاں دی زوجہ نے۔ کون اہل تاجدار حل عطا کون؟ علی۔ فرماندے نے مرتضی، ویکھو علامہ اقبال سنی، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال ساڈے نے، میں کیا تسی بھی علی نو مشکل کشا مان لو، پھر اسی بھی آکھاں گے علامہ اقبال تہاڈے نے، پر انہاں دا عقیدہ تے ہوے جو تاجدار بریلی دا عقیدہ ہے۔ مرتضی مشکل کشا شیر بانوے تاجدار حل عطا، اور مرتضی مشکل کشا شیر، پڑھو شیر شیر خدا۔ پہلی نسبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے، دوجی نسبت کی ہے مولا مرتضی دی بیوی نے، تیجی نسبت کی ہے مادر مرکز پرکار عشق۔ پرکار تے تساں ویکھی ہونی ہے جدیاں دو لتاں ہوندیاں نے، ایک جگہ تے ٹکا دیو او مرکز بن جاندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیری کائنات دی پرکار ہے، او دا مرکز حسین ہے۔ علامہ ترجمہ کر دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے، دوجی نسبت کی ہے مولا مرتضی دی بیوی نے، تیجی نسبت کی ہے مادر مرکز پرکار عشق۔ پرکار تے تساں ویکھی ہونی ہے جدیاں دو لتاں ہوندیاں نے، ایک جگہ تے ٹکا دیو او مرکز بن جاندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیری کائنات دی پرکار ہے، او دا مرکز حسین ہے۔ علامہ ترجمہ کر دینے پہ مادر مرکز پرکار عشق، اور مادر قافلہ سالار عشق، جڑی کائناتی پرکار ہے او دا مرکز حسین ہے۔ فاطمہ زہرا ہووے جڑی حسین دی ماں ہے۔ عشق دے قافلے دا قافلہ سالار حسین ہے۔ اونچی بولو۔ کلام فارسی دا سی لیکن میں ترجمہ کر کر کے تانوں دسدا رہا ہاں۔ سیدہ فاطمہ کون نے؟ مادر مرکز پرکار عشق، اور مادر قافلہ سالار عشق۔ اللہ اکبر۔ آؤ سیدہ زہرا دی ایک تو شان دساں تے پھر ایک کرامت دساں۔ حدیث ترمذی شریف دی، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماندے نے، میں ایک دن اپنی اما جی نو آکھیا اما جی اجازت دیو نا نماز سرکار دے پیچھے جا کے مغرب دی پڑھا تے نالے تواڈے واسطے تے اپنے واسطے بخشش دی دعا کرواواں۔ بولو اپنے واسطے تواڈے واسطے بخشش دی دعا کراواں۔ انہاں آکھیا بیٹا جا۔ مغرب دی نماز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سرکار دے پیچھے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیٹھے رہے، حضرت حذیفہ بھی بیٹھے رہے، دیگر صحابہ بھی بیٹھے رہے۔ پھر عشاء دی نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ نماز پڑھا کے
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد چو باہر نکلے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سرکار دے پیچھے ٹر پے. ہن حدیث بڑی مزدار ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے ٹر پیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قدماں دی آواز سنی، پیچھا مڑ کے نہیں ویکھیا، قدماں دی آواز سنی، فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہیں. قدماں دی آواز سنی، پیچھے مڑ کے نہیں ویکھیا، بغیر ویکھیو فرمان لگے حذیفہ ہے. جی مدینے دے تاجدارا میں حذیفہ ہی ہوں. فرمایا تیری ماں حاجتوں کا کی تیری حاجت ہے؟ اجے حاجت دسی نہیں. ترمذی شریف کی روایت صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک ولہمک. حذیفہ جا رب تینوں بھی بخشے تیری ماں نو بھی بخشے. اللہ اچھا کھول دے کھول دے کھول دے. فرمایا ماں حاجتوں کا. حذیفہ تیری کی حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولہمک. جا رب تینوں بھی بخشے تیری ماں نو بھی بخشے. نالے پیچھا مڑیوں بغیر پچھان لیا، نالے دل دی گل بھی دسی بھی تو اس کام واسطے آئے ہیں، اس کام واسطے آئے ہیں. حضور اجازت میں دعا تے ہو گئی جاواں. فرمایا کھلو جا گل سن. جی حضور فرماؤ. فرمایا ایک فرشتہ آیا میرے کو ہنے ہی، اس رات تو پہلا اج تک کہ فرشتہ زمین اتے کدی نہیں آیا. اس رات تو پہلا فرشتہ اج تک زمین تے کدی نہیں آیا. تے فرمایا حذیفہ دساں کادے واسطے آیا؟ دساں کادے واسطے آیا؟ دساں کادے واسطے آیا؟ جی آقا فرماؤ. فرمایا رب دی بارگاہ چرچ کردا سی یا اللہ مینوں اجازت دے میں تیرے نبی دی بارگاہ جا کے سلام کرنا ہے. فرشتہ ایڈی دوروں سلام کرنا آوے تے جائز ہے. اسی یہی تو مدینہ جی سلام کرن جائیے تے رام ہو گیا. سانو کلن والے گھر دے پھر بھی جا جا کے حج کر رہا عمرہ کر رہا. میرے والدین مینوں کلن والے تے فرشتے نوں کلن والا رب. گل تو بڑی وڈی پر تسی ہن جاگو تے تاں. جی حضرات فرمایا سلام کرنا آیا ہے. تے جدو آن لگا نا تے رب نے فرمایا محبوباں کول جائیے تو تحفہ لے کے جائیے. خالی ہتھی نہیں ٹور پی دا محبوباں کول. تے چلیاں تے دو خوشخبریاں لے جا فرشتیا، جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی کیڑی خوشخبری لے کے آیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خوشخبری لے کے آیا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ. اے ماں زاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا آمین دیا کلہ والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی خوشخبری ہے تواڈی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار. اچھی بولو تواڈی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار. تے دوجی خوشخبری لے کے آیا ہے وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تواڈا بیٹا حسن تے حسین اے دوویں جنتی جواناں دے سردار نے. اے دوویں جنتی جواناں دے اچھی بولو دوویں جنتی جواناں دے سردار نے. آئی ساڈیاں بیٹیاں ماواں تے پینا بازاراں دے اندر گلے دے اندر دوپٹے پا کے کدی موٹر سائیکلاں دے کدی کاراں دے اندر کدی پیدل مارچ کدی ریسٹورینٹاں دے اندر کدی سنیما گھراں دے اندر کدی شاپنگ سینٹر تے جا کے خرید و فروخت کر رہی ہیں. لیکن کوئی پتہ نہیں سیدہ کائنات دا
کردار اس دے اندر کی ہے. جناب فاطمہ زہرا ہونے جنہ دا ایک بال بھی ننگا ہو جائے یاد مارے سورج واپس چلا جاندا ہے. سرکار سیدہ زہرا دے سرے انور نو ٹک دینے تا صبح طلوع ہوندی ہے. میں دعا کرنا یا رب العالمین میرے معاشرے دی ہر بچی نو شرم و حیا عطا فرما دے, نگاہ پینا عطا فرما دے. جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تے اسوہ حسنہ دے بچیاں نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. او وقت یاد کرو جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف دا ٹائم آیا ہے. جناب ملک الموت آئے نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا نے. رب العالمین نے فرمایا اے ملک الموت اجازت منگیوں بغیر نہ جائیں, اجازت لیوں بغیر نہ جائیں. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ کائنات فاطمہ زہرا پوچھ دیاں نے کون ہے, کون ہے؟ جواب آیا ایک اجنبیاں سیدہ تواڈے ابا جی نو ملنا ہے. اندروں جواب آندا ہے ابا جی دی طبیعت ناساز ہے, چلا جا پھر آ جائیں. چلا جا پھر آ جائیں. جناب سیدہ کائنات فرماندیاں نے پھر دوجی بری ٹھہر کے دروازہ کھڑ گیا ہے. پھر پوچھیا کون ہے؟ جواب آندا ہے پیا میں اجنبی ہاں تواڈے ابا جی نوں ملن واسطے آیا. پھر اندروں جواب آندا ہے چلا جا میرے ابا جی آرام کر دینے پے. تیجی بری دروازہ کھڑ گیا, کون ہے؟ اجنبی ہاں تواڈے ابا جی نوں ملنا ہے. سرکار نے اکھاں کھولیاں فرمایا بٹیا بٹیا کی گل ہے؟ عرض کیتا بابا تین وری مختلف اوقات کے اندر دروازہ کھٹکھٹان والا کھٹکھٹاندا ہے. میں پوچھیا کون ہے؟ جواب آندا ہے اجنبیاں. فرمایا اے فاطمہ اینو آ لین دے, اے اوہی جڑا ماواں دیاں گودیاں خالی کر دیندا ہے, اے اوہی جڑا بھیڑاں کولوں ویر کھو کے لے جاندا ہے, اے اوے جڑا پراواں کولوں پلا کھو کے لے جاندا ہے, اے اوے جڑا ویندا نہیں بڈھا باپ ہے پتر ہی کوئی ٹیڑی کمر دا سہارا بڈھے باپ کولوں سہارا پتر کھو کے لے جاندا ہے. اے سیدہ کائنات تیرے دوپٹے دا حیا ہے, آستانہ نبوت دا خیال ہے کہ ملک الموت اندر نہیں آندا پیا. ہائے ہائے تیرے دوپٹے دا حیا ہے. ساڈیاں بھی بیٹیاں نے, ساڑیاں بھی بیویاں نے, ساڑیاں بھی ماواں نے, لیکن وہ حیا کوئی نہیں, وہ گفتار کوئی نہیں, وہ کردار کوئی نہیں. ادھر میرے آقا گواہی دیندے نے پے, بلکہ رب نے فرمایا ہے اے ملک الموت خبردار اجازت لیوں بغیر نہ جائیں, کتے فرشتیاں دی صف وچوں باہر نہ نکل جائے. اجازت لے کے جاویں. جدوں ملک الموت نو اجازت ملدی ہے پئی اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باہر گج بیٹھا ہویا ہے. سرکار نے فرمایا اے ملک الموت جنوں بڑی تھوڑی تکلیف دیویں جان کڈن لگیا کنی کو دینا ہونا ہے. عرض کردا ہے مازاق دے کاجل والیا جویں ملے دی پچڑی دے کنڈیاں والی ٹہنی تے خاردار جھاڑی تے مل مل دا دوپٹہ گلا کر کے پانی چ پگھو کے سٹ دئیے کھلار کے پھر ایک پاسیوں کھچی دائے او دی تند ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے. اے کملی والی جنوں بڑی تھوڑی تکلیف دے وا میں انہی کو دینا ہونا. میرے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا ملک الموت خبردار اے کم میری امت نال نہ کری, میری امت بڑی ضعیف تے کمزور ہونی آ. اج ساری امت دے حصے دی مینوں کلے نو تکلیف دے لے, میری امت نو تکلیف نہ دے. اس روایت وچوں دسنا مقصد ہے کہ دوستو ہماری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ادھر سیدہ کائنات ہے جن کے در کا حیا ملک الموت بھی کرتا ہے, اللہ کے فرشتے کرتے ہیں, اور جبریل علیہ السلام بھی اس گھر میں اجازت لیو بغیر نہیں ہوندے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان والے اندر موجود نے.
کہ ساڈے گھر جیڑا مرضی ٹریا پھرے، پرواہ نہیں ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ پھپھو کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ سب غیر محرم ہے، ان کے ساتھ میل جول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے مطابق حرام ہے، حتیٰ کہ ایک عورت کا پردہ میرے آقا نے فرمایا جیٹھ اس سے بھی پردہ ہے، گھر میں دیور ہے اس سے بھی پردہ ہے، قدم سسٹم ہے اس سے بھی پردہ ہے، جس کا بھی بیٹا اس سے پردہ ہے۔ فرمایا کہ جو عورت ان سے پردہ نہیں کرتی وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتی ہے، پھر اپنی عفت کو ضائع کر دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹیا فاطمہ ہوگے جن نے اپنی پاک دامنی دا خیال رکھے، اپنی عفت اور عزت دی حفاظت کی ہے، کہ رب نے اجر پتا کی دیتا ہے، رب نے انہاں دی ساری اولاد نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، ساری اولاد نو۔ فرمایا میری بیٹیا فاطمہ ہوئے جن نے احسنت فرجہا، جن نے اپنی عزت نو پمال نہیں کیتا بلکہ بچایا ہے، تو فرمایا پھر اللہ اجر کی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے اجر دیتا ہے کہ میری بیٹیا فاطمہ دی ساری ذریت نو رب نے جہنم دی اگ چوں پاک کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اور جہنم حرام ہو گئی انہاں تے۔ مستدرک امام حاکم دی روایت ہے۔ ہن ایک کرامت لگا دسن، بڑی توجہ نہ سنن والی۔ حضرات گرامی توجہ توجہ بھائی توجہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ایک کرامت لگا دسن۔ ایک کوئی ساتھی اتنے بچیاں دے کنٹرول، بیٹا جو دنا لوگ ہو نا بچیاں دے ذرا کنٹرول کر دو، بڑی مہربانی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی کرامت بڑی توجہ نہ سننے والی گل ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ منت منی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دعوت دینی ہے کہ سونیا میرے گھر تشریف لے آؤ، تے جن قدم ٹر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے میں انہیں غلام آزاد کرنے نے۔ گل تو ہے نا سبحان اللہ علی، جن قدم چل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویڑے آئے میں انہیں غلام آزاد کر رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی گئے، عمر فاروق بھی گئے، عثمان غنی دعوت دین والے علی اور مرتضیٰ بھی گئے، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سب گئے۔ جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھا لئی نا تے حضرت مولا علی نو بڑا رشک آیا، انہاں آخیا کدی میں بھی آئی دی دعوت کراں جی ہو جی عثمان نے کیتی ہے۔ حضرت عثمان نے قدم گنے تے جن قدم چل کے سرکار گئے سن انہیں غلام خرید کے حضرت عثمان غنی نے آزاد کیتے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر ویکھیا سدھے اپنے گھر گئے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی نو جا کے کہن لگے میں تیرے نال گل لگاواں کرن۔ فرمایا دسو علی المرتضیٰ حسنین کریمین دے بابا کی گل ہے؟ آپ فرمان لگے گل اے اج میں عثمان غنی بھائی دے گھر گیا وا، انہاں ساڈے آقا دی دعوت کیتی ہے، انہاں ہر قدم گنیا ہے، جن قدم ہوئے نے انہیں غلام خرید کے آزاد کیتے نے۔ میرا بھی دل کردا ہے اسی بھی اس طرح دی دعوت کریے۔ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبا دی اماں جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں اے پیارے علی فکر کیوں کر دے ہو، گھبراندے کیوں ہو، جاؤ جلدی جاؤ، تسی میرے سرکار نو دعوت دے کے آ جاؤ۔ تے پھر ساڈا بھی کرشمہ ویکھیا جے، پھر اللہ دا کرم بھی ویکھیا جے۔ حضرت علی المرتضیٰ گئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اے مازاق دے کاجل والیا جویں عثمان دے ویڑے آئے ہو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ محلے
رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں گناہگاراں رات رے نے ملے یا بلکہ تواڈی ترجمانی کریے تواڈی ترجمانی کرنے چھواں جمعہ ہر جمعے لکھ کے دین دینے نہیں پڑھیا جانا موقع نہیں آؤندا ہن موقع اللہ نے دے دیتا ہے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اے جا کے عرض کر دینے سونیا عثمان نے غنی دے گھر گئے ہو ساڈے ول وی ویکھو کھلی رکھیے اساں وی نینا والی باری کھلی رکھیے اساں نینا والی باری کھلی ایک کھلی رکھیے اساں نینا والی باری کھلی رکھیے اساں نینا والی باری اُدیک سانو مدنی دی سونیا کدوں آوے گی تواڈی سواری کدوں آوے گی سونے دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی یقیناً آپ ہر عاشق کی گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کھلی رکھیے اساں نینا والی باری کھلی رکھیے اساں نینا والی باری ادیک سانو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی کدوں آوے گی سونے دی ادیک سانو مدنی دی ادیک سانو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف عرض و مرحوظ کر کے جدوں واپس ہوندے نے پے میرے آقا نے وعدہ کر لیا ہے اجے علی گھر نہیں آئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہنڈیا لئی ہے چولہے اتے تھر دیتی ہے وچ کچھ بھی نہیں کر ہے ہی کچھ نہیں رکھنا کی سی خالی ہنڈیا رکھی تے رکھ کے آپ کمرے چلیاں گئیاں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو گئیاں یا اللہ اے موقع ہے تو میرے تے کرم کر تو میرے تے کرم کر اسی کسے اور دی دعوت نہیں کر دے پہ تیرے محبوب دی دعوت کر یا رب العالمین مہربانی اس موقع دے نظر کرم اس موقع دے نظر کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آ گئے دیگر صحابہ بھی آ گئے سرکار نے اعلان کیتا ہے اے میرے غلاموں اج ساریاں دی دعوت علی المرتضی دے والے اچھی بولو تے صحابہ سوچدے نے پے علی دے گھر تے نہ ہے ہی نہیں علی دے گھر تے نہ بولو علی دے گھر تے نہ ہے ہی نہیں سارے جاواں گے پھر صحابہ دے دل وچ خیال آوندا ہے بھی آؤ پھر لے جان والا جانے لے جان والا جانے جدوں صحابہ بھی آ گئے سرکار بھی آ گئے حضرت سیدہ فاطمہ نے سر انور چکیا سجدے وچوں علی المرتضی آ کے کہن لگے فاطمہ آ جا ہنڈیا ابل دی ہے بھائی فاطمہ آ جا
فاطمہ آ جاؤ من کانا للہ کان اللہ لہو گل اے نوجوانو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ پھر او دا ہو جانا ہے کمال اے بندہ مومن بندہ مسلم اللہ دی نام موڑے رب کعبہ دی قسم ہے پھر او پروردگار بھی کوئی نہیں جے موڑا جیڑا اپنی مرضی نو اللہ دی مرضی تے قربان کر دے پھر جو وہ آندا ہے وہ اے کردا ہے پھر جو اے آندا ہے مولا کر دیندا فرمایا علی فرمان لگے آؤ اللہ اکبر یا رسول فاطمہ آ جاؤ ہنڈیا ابل دیے پہ صحابہ دسترخوان بچ گئے صحابہ تشریف فرما ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اینا کتوں آیا ہے اینا کتوں آیا ہے سونے کوئی پتہ نہیں میں تے خالی ہو رکھی سی میں تے خالی رکھی سی سرکار نے فرمایا صحابہ مبارک ہوئے ایک کھانا رب دی طرفوں جنت وچوں آیا ہے اچھی بولو ایک کھانا رب دی طرفوں جنت وچوں آیا ہے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ آج تسی کھانا زمین والا نہیں کھاندے پے آج کھانا جنت والا کھا رہے ہو گل مکی نہیں ہے گل مکی نہیں حدیث دے آخری جملے سنو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ رب دی بارگاہ چرچ کر دیا نے یا اللہ ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے ادھر سر سجدے وچ نہ کھان دا فکر نہ پین دا فکر سر انور سجدے وچ تے کہن لگیاں یا اللہ ایک گل میں ہور بھی کرنی ہے تیرے نال حضرت عثمان غنی تے نے امیر تے ساڈے کول تے مولا تینوں پتہ ہے ظاہری کچھ بھی نہیں ظاہری کچھ بھی نہیں تے مولا ساڈا بھی دل کردا ہے اسی بھی کچھ آزاد کریے تے اسی ہن لئیے کتھوں کریے کتھوں یا اللہ کدی نظر کرم کرے نا تے جننے قدم چل کے میرے بابا میرے گھر آئے نے میرے بابا دی امت دے اونے افراد جہنم چو آزاد فرما دے جہنم چو آزاد کر جننے قدم چل کے میرا باپ میرے گھر تشریف لے آئے نے یا اللہ انہیں جہنم دے افراد کڑ کے جنت پہنچا دے انہیں آزاد کر دے تو رب نے فرمایا فاطمہ تو اینا کو منگے تو اینا کو منگنی ہے پئی ہن سنو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ گئے جبریل علیہ السلام آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نالے اللہ دا سلام دے رہے نے نالے پیغام دے نے پہ ماں زاگ دے کاجل والیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی پٹیا میری بارگاہ دعا کی تھی پہلا جنت دا کھانا کلے آئے ہن اپنی پٹیا نو مبارک دے دیو جڑی دعا تجھی کر دی سا بھئی او قبول ہو گئی ہے جناب عثمان غنی ایک غلام آزاد کر دے سن پہ جن قدم چل کے محبوب انہاں دے گھر گئے نے سونیا تو جن قدم چل کے اپنی پٹیا دے گھر آیا ہے تیری پٹیا دی دعا دا اثر ہے تیرے ایک ایک قدم دے بدلے ہزار ہزار جنمی جنت پہنچاتا آئے جنہ دی دعا نو اللہ رد نہ کرے اسی اس بوئے تو مانگ لئیے کی ارجے تو بھیترے بطول کے منگتوں میں آ گیا پڑھیے مل کے جو بھیترے بطول کے منگتوں میں جو بھیترے بطول کے منگتوں میں جو بھی درے بطول کے جو بھی درے بطول 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 جو بھی درے بطول کے منگتوں میں ہاں جو بھی
کے منگتوں میں، جو بھی ترے بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی بخل دا مظاہرہ نہیں کرنا، سارے مل کے پڑھو، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں، جو بھی منگنا ہی درے فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، پھر سمجھو میرے حضور کی نظروں میں، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا، نظروں میں آ گیا، نظروں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا۔ یہ آخری بات سن لیں اور توجہ سے سن لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد زندہ رہی ہیں۔ کتنے مہینے؟ بولو کتنے مہینے؟ 6 مہینے ظاہری طور تے سیدہ کائنات زندہ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل ارشاد فرمائی تے آپ لگ پئیاں رون، بڑا روئیاں۔ پھر سرکار نے فرمایا فاطمہ کان نیڑے کر، جدو کان نیڑے کیتا سرکار نے پھر ایک گل ارشاد فرمائی، فاطمہ سڑ لگ پئیاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں، فرماندیاں سمجھ نہیں آئی، ایک لمحے فاطمہ روندی سی پئی، دوجے لمحے ہسدی سی پئی۔ فاطمہ گل کی سی؟ انہاں آکھیا میں اجے نہیں دسنا، میں اجے نہیں میں دسنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو گیا وصال شریف، سیدہ کائنات دن بھی پریشان، رات بھی پریشان، دوپہر بھی پریشان، ہر لمحہ رو کے گزاریا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ دی جدائی برداشت نہ کر سکی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمان لگیاں وہ گل تے دس فاطمہ جدو روئی سان تے عزیز ہے، انہوں نے آخیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے، میں رون لگ پئی، تو جدو میرے باپ نے ویکھیا کہ میں رون لگ پئی ہاں تو پھر میرے ابا جی فرمایا سب تو پہلا میرے خاندان چوں تو مینوں ملن واسطے آئے گی۔ جدو میں آ گل سنی بھی میری ابا جی نال ملاقات ہونی ہے سب تو پہلے، تو میں ہسن لگ پئی۔ اتوں یہ بھی پتہ لگ گیا سرکار نو پتہ ہے پہلا کنے آنا ہے تے بعد وچ کنے آنا ہے، سرکار نو یہ بھی علم ہے کہ پہلا کنے آنا ہے اور بعد وچ کنے آنا ہے۔ جناب سیدہ کائنات فاطمہ زہرا میں وصال لگا عرض کرنا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو گدار رو رہی آنے، 6 مہینے آپ نے رو کے گزارے، کسے لمحے بھی ماہیے پہ آپ دی طرح تڑپ دیا، ایسا وقت نہیں آیا کہ نہ تڑپی اور ہر لمحے تڑپ رہی آنے، ایک لمحے چین نہیں آؤندا، ایک لمحے بھی قرار نہیں آؤندا، آپ پریشان آنے کدے واسطے بابا جان دی جدائی واسطے۔ ایک دن روندیاں روندیاں خیال آیا، روندیاں روندیاں خیال آیا اج میں اپنے لال حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمہانوں آپ کھانا کھلا لوا، میں گودی پا لوا، میں سرما پا لوا، میں زلفانوں تیل لا لا، انہاں دے بالانوں کنگھی کر لا، میں انہاں غسل دے لا، انہاں نواں لباس پہنا لا۔ فرماندیاں نے میں سارا کم کیتا، پہلا آٹا گنے آئے، پھر آٹا روٹی بنائی ہے، پھر اپنے پترانوں جھولی بٹھا کے میں کھانا کھوا رہی ہاں۔ اتوں مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے گھر آندے نے پے اور آ کے فرمان لگے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی شہزادی
شہزادی اج کی گل ہے؟ اج بڑے اہتمام دے نال اپنے شہزادیاں نوں کھانا کھلا رہے ہو، اج نلا اج کپڑے پہنا رہے ہو، اج انہوں دوندا بنا رہے ہو، اج سرما پہنا رہے ہو، اج کی خاص وجہ ہے؟ فرمان لگیاں جناب علی المرتضی اے میرے سر دے تاج سرتاج من گل اے تانوں پتہ ہے نا 6 مہینے میں فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بڑی مشکل دے نال گزارے نے، اج میں رات ستی ہوئی سا میں ویکھیا ہے میرے سرانے میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے، انج لگدا ہے سجے بھی ویندے نے کھبے بھی ویندے نے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جویں کسی نو تلاش کر دینے پے۔ میں رو پئی ہوں، میں عرض کیتا یا ابتا یا ابتا یا ابتا، اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان اے میرے بابا جان۔ جدوں میں اس طرح عرض و معروض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے فاطمہ جدائی دے ویلے گزر گئے نے، ہن ملاقات دا ویلا قریب آ گیا ہے، اس واسطے مینوں بشارت ملی ہے میری رات آئی دی آخری رات ہے، اس واسطے میں دنیا تو بالکل جان والی ہوں۔ اج میں اپنے حسنین نال اس واسطے پیار کرنی آ پئی، میں ماں وا اے میری اولاد ہے، حسنین ورگا اولاد وچوں کوئی نہیں تے ماں ورگی فاطمہ کوئی نہیں، فاطمہ ورگی ماں کائنات تے کوئی نہیں، حسنین کریمین ورگے جگر دے ٹکڑے کائنات تے کوئی نہیں، اس واسطے پیار کرنی آ پئی۔ جناب علی المرتضی میری وصیتاں یاد رکھیا جے، جدوں میں دنیا تو چلی جاواں میرے جدائی وچ رویا جے نہ پریشان نہ ہویا جے، ورنہ حسنین کریمین بھی پریشان ہون گے۔ دوجی وصیت میری اے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جے، کسے غیر محرم دا دھیان میرے جنازے تے نہ پیا جائے، تے تیجی وصیت میرے جان تو بعد میرے پتراں نو یتیمی دا احساس نہ ہون دیا جے، انہاں نو ماں ماں کہہ کے کسے نو بلا نہ سکن گے، انہاں نو پیار کریا جے، انہاں نو سینے لایا جے، انہاں دی خوراک دا دھیان رکھیا جے، انہاں نو وقت نہ نلایا جے، انہاں دے کپڑے بدلیا جے، انہاں اکھاں دے اندر سرما لایا جے، انہاں نو تیار رکھیا جے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی چوتھی وصیت کر دیے پئی اے جناب علی المرتضی مینوں بھول نہ جایا جے، میری قبر تے آندے جاندے رہیا جے۔ ہستے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری کڑیاں آپ دیاں آئیاں، اپنے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائف نے بیگم نے زوجہ نے انہاں نوں بلائے، فرمان لگیاں اسماء بنت امیس اے مینوں دس جدوں جنازہ ٹکنا ہوے پالکی بنانی ہوے او دا کی طریقہ ہے؟ میں چاہنی ہاں رات دا ٹائم ہوے میرے جنازے تے کسے غیر محرم دا دھیان نہ پیا جائے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس فرمان لگیاں اے فاطمہ میں حبشے دے اندر ویکھیا ہے او جدوں جنازے اٹھدے نے او کوہان نما پالکی بنا دیاں نے، کھجور دیاں ٹہنیاں لے کے آپ نے فرمایا بنا کے وکھا، ٹہنیاں منگوائیاں گئیاں بنا کے وکھایا گیا۔ حضرت فاطمہ مسکرائیاں فرمان لگیاں بالکل ٹھیک ہے یہی پالکی بنائی گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فرمان لگیاں اے اسماء بنت امیس چند کڑیاں مینوں تنہائی چاہیے، میرے کمرے چو باہر چلیاں جاؤ۔ جدوں کمرے چو اسماء باہر آئیاں اندر سجدے دی حالت دے اندر سیدہ فاطمہ زہرا زارو قطار رو رہیاں نے، تے رو کے اے نہیں آندیاں یا اللہ میرے تے کرم کر، یا اللہ میرے تے کرم کر، یا اللہ میرے تے کرم کر، بلکہ کی کہہ رہیاں نے یا اللہ میرے باپ دی امت دے گناہ معاف کر دے، میرے باپ دی امت دے گناہ معاف کر دے، میرے ابا جی دی امت دے کرم کر دے۔ پھر اپنے واسطے کرم منگیا نے یا اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میرے حال تے کرم کر دے، پہلا امت واسطے پھر اپنے واسطے، پہلے باپ دی امت واسطے پھر اپنے واسطے، پہلے امت واسطے پھر اپنے واسطے۔ عشقیاں بندیاں ہویاں نے، دروازہ کھولے آئے، سیدہ اسماء بنت امیس اندر تشریف لے گئیاں۔ حضرت فاطمہ نے سر انور سجدے تو چکیا ہے اے اسماء پار چلیاں جاؤ، مینوں اپنے رب نال گفتگو کر لین دیو، محو کلام ہو لین دیو۔ حضرت اسماء باہر آئیاں، دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ ساروں قطار رو رو کے
التجاواں کر رہی نے واہ ٹائم لنگ گیا ہے حضرت اسماء بنت امیس باہروں آواز دے رہی نے اے نور چشمے رحمت للعالمین اے حسنین کریمین دی مادر مہربان دروازہ کھول دیو دروازہ کھول دیو دروازہ کھول دیو دروازہ پہلے کھلا سی آسمان در گئیاں نے سیدہ فاطمہ نو ہلایا ہے لیکن ہلیا نہیں روح کف سے انسی تو پرواز کر گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمان بھائیو حضرت فاطمہ زہرا او نے جنہ واللہ نے ہر پلیتی تو دور کر چھڑے ہر پاکی انہاں دے نیڑے آ گئی پاک بھی انہاں دے نیڑے آ گئے پلید بھی انہاں تو دور ہے پلید انہاں تو دور ہے پھر جنت البقیع شیفا دے اندر آپ نے دفن کیتا گیا قیامت دا دن ہونا ہے سوا نیزے تے سورج ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے اس ویلے کی ہونا ہے خالق کائنات دی رحمت نے آواز دینی ہے اے مدانے معاشر والے ہو سارے اپنیاں گردناں جھکا لو اپنی نگاہ نیوی کر لو حتیٰ کہ فاطمہ بنت مصطفیٰ دی سواری گزر جائے ساڑھے شیخ صاحب نے آکھیا جملہ لازمی پڑھنا میں پڑھ دینا جملہ موقع دے میں پڑھ دینا یار ہاں سب اس میں شامل ہو جائیں گے آپ اس کے پڑھنے میں تو اللہ قبول فرمائے گا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ ہاں یہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ پڑھیے ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار مولا علی دے کردہ سنگار فاطمہ مولا علی دے کردہ سنگار اور بنت رسول تارسا طاہرہ تے طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی اور معاشر دے دل آنا ہے نظران جھکا لگو معاشر دے دل اے آواز آنا ہے نظران جھکا لگو کیونکہ بیٹے دی لے کے آئیے دستار فاطمہ بیٹے دی لے کے آئیے دستار اور زہرا جدوں بھی آمدی کھڑے اندنے حضور سبحان اللہ ہے کہ نہیں مزیدار گل زہرا جدوں بھی آمدی کھڑے اندنے حضور اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ اینو تعظیم
دیواں یا پیار اور گناہگارا جو بھی منگنا درے فاطمہ تو منگ کیونکہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار کون کون سیدہ زہرا کے در کا غلام ہے؟ ہاں بھائی باہر والے بھی ماشاءاللہ. ہاں بھائی نور جمال تمہیں ہاتھ چوکنا تھوڑا جا. ہاں سب در زہرا کے غلام ہیں. بولیے در کے غلام ہیں تو جن کے در کا کھائیں ان کے گن بھی گائیں. تو یہ مرکزی جامع مسجد بغدادی ہے.